زراعت عنایت فرمایا اور کچھ کھیتی باڑی کا سامان اور لوہے کا سامان، چند چیزوں کو آدم علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیا۔ آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اولین جو جانوروں میں سے آدم علیہ السلام کے قریب جانور آئے وہ 8 قسم کے جانور تھے، گائے اور بیل، بکری اور بکرا، بھیڑ اور دمبا، بھیڈا۔ یہ 8 قسم کے جانور حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے قریب آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین میں رہنے سہنے لگے، اب زندگی گزارنے کے معاملات شروع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب فرمایا۔ اب چونکہ انسان دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ساتھ ساتھ ضروریات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب حضرت انسان دنیا میں آنے کے بعد اس کو سب سے پہلے خوراک کی ضرورت ہے اور خوراک کے ساتھ پھر لباس کی ضرورت ہے، لیکن زندگی میں ایک مرحلہ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ خوراک کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے اور لباس کی ضرورت ختم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فلسفہ ہے کہ خوراک کی ضرورت ماں کے پیٹ سے شروع ہو گئی، دنیا میں آ گیا تو پھر بھی خوراک کی ضرورت، لیکن لباس کی ایسی ضرورت ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس کی ضرورت رکھی گئی۔ قرآن شریف میں اللہ کریم نے بیان فرمایا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم۔ اس میں مرد بھی عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں مسلمانوں کو بھی کافروں کو بھی، نیکوکار بھی گناہ گار بھی، پارسا متقی بھی اور پاپی گناہ گار بھی، سب کو شامل کر دیا گیا، چونکہ یہ بات ایسی تھی کہ اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں، اس کا تعلق انسانیت سے ہے، اور تمام انسانیت اولاد آدم جو کہلوانے والے ہیں، خواہ ان کا ذہنی چناؤ، ان کا مزاج، ان کا نظریہ کوئی بھی ہو، اللہ کریم نے ہر ایک کو خطاب کر کے فرمایا، اے اولاد آدم قد انزلنا علیکم لباسا، بے شک ہم نے آسمان سے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو آپ کے جسم مقدس پر انجیر کے پتوں سے بنا ہوا لباس، جنتی لباس تھا۔ زمین پر آئے اور وہ جنتی لباس، موٹے اس کے پتے تھے۔ آدم علیہ السلام کو گرمی محسوس ہوئی، اللہ کریم نے جب جناب جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین جنت سے روئی یا اون لے کر آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو دی، کہا اس سے اپنا لباس تیار کرو اور پھر موسم کے تغیر و تبدل کے مطابق اس کو تبدیل کرتے رہنا۔ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے لباس بنایا ہے اس بندے کا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ کپڑے کی تخلیق بھی آدم علیہ السلام نے کی، پھر اس بنے ہوئے کپڑے سے لباس کو بنایا تو وہ بھی آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے وہ لباس پہنا، موسم کی تبدیلی کے مطابق اس کو پھر بدلتے گئے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے یہ حکم ہو گیا، اے اولاد آدم، بے شک ہم نے آسمان سے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے۔ اب بظاہر تو لباس زمین پہ تیار ہوتا ہے، کپڑے مل میں تیار ہوتے ہیں، یہ فلانی مل ہے جی، آمد والوں کا لٹھا ہے جی، یہ
غلام والوں کا لٹھا ہے، یہ آدم جی کی لون ہے جی، یہ فلانی لون ہے، یہ دنیا میں سب کپڑے تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کن انزلنا علیکم لباسا، بے شک ہم نے آسمان سے لباس اتارا ہے۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا ہے اور اس پانی کے ذریعے روئی بنی ہے، کپاس بنی ہے، جتنے بھی لباس ہیں وہ کپاس کے ذریعے تیار ہوتے ہیں۔ جب پانی نہ اترتا تو کپاس نہ بنتی، کپاس نہ ہوتی تو لباس نہ بنتا، تو معنی یہ بنا اللہ فرماتا ہم نے پانی اتارا ہے پھر اس سے تمہارا لباس تیار ہو گیا۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، فرمایا ہم نے وہ لباس اتارا جس نے تمہاری شرم گاہوں کو چھپانے کا کام دیا، جس سے تم اپنا ضروری لباس حصہ جسم کا چھپا سکتے ہو۔ اور یاد رکھو کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، سب سے جو بہترین لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ بڑے بڑے کپڑے مہنگے ہوں گے، بڑے بڑے اچھے لباس بندوں کے پاس ہوں گے، اللہ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، سب سے بہترین جو لباس ہے وہ کپڑے کا لباس ہے۔ ذالک من آیات اللہ، اور یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ غور کرو، اللہ اکبر، کیا بندے کو اللہ نے رتبہ دے دیا، جو تیرے میرے جسم پہ سج دھج کر کے سجنے والا وہ لباس، اللہ فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ، یہ صرف کپڑے نہیں کہ ان کو پیبند لگا کے جوڑ دیا گیا، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانی بن گئے۔